صوفی رشید صاحب سے میں بہت خوش ہوں، ان کے عمل دیکھ کر، ان کے معاملات دیکھ کر، ان کا تقویٰ دیکھ کر، ان کی عبادت دیکھ کر، ان کا عشق دیکھ کر، ان کی سخاوت دیکھ کر، ان کی محبت دیکھ کر، ان کا ادب دیکھ کر، ان کی پیر سے محبت، ولیوں سے محبت، اور اپنے مریدین معتقدین سے، اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ صفت پائی ہے میں نے ان میں، اور یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اس نسبت سے کہ وہ قطب عالم صاحب کی اولاد ہوں۔ اور صوفی رشید جیسی زندگی ان کے ہی طریقہ کو اپنا لو، نہ چھوڑ دو، اس میں ہی سکون مل جائے گا۔ چھوڑ دو تم قطب عالم صاحب کو، سارے معاملات کو، بس جیسے ان کی زندگی اس طرح بنا لو۔ صابر کلیاری کا کرم ہو گیا، بن گئے صوفی جی دیکھتے دیکھتے۔ یہ جب کسی کو کوئی لباس ہوتا تھا اور اب سے پہلے کسی کو گدری دی جاتی تھی، کسی کو دستار دی جاتی تھی، پھر دستار کے بعد ایک گدری بھی عطا ہوتی تھی، لباس چوغا پیر کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس پر کوئی شیطان کا وار نہ ہو سکے گا۔ بزرگوں کا جو طریقہ ہے، اسی طریقت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جو ان کی زندگی کا طریقہ تھا، جیسے شریعت میں جیسے نماز ہے، 5 وقت فرض ہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاید 6 وقت پڑھتے تھے یا پوری رات پڑھتے تھے۔ تو وہ طریقہ تھا۔ طریقہ اور شریعت میں یہ فرق ہے، یہ بھی سمجھیے آپ کہ ہم پر 5 وقت کی نماز شریعت نے لاگو کی، مگر طریقہ سرکار دو عالم کا طریقت کہا گیا، اسے ہی طریقت کہا گیا کہ اپنی زندگی میں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقت اختیار کی، طریقہ اختیار کیا، اور کوشش کی اور دعا کی کہ اللہ رب العزت ہمیں طریقت میں شامل فرمائے۔ اور دعا کرتے ہیں ہم امت کے لیے بھی اور سب کے لیے، اور اپنے لیے بھی، اپنے خانوادہ کے لیے بھی، اپنے مریدین کے لیے بھی، اپنے متقین کے لیے بھی، کہ سب لوگ طریقت پہ آئے ہیں۔ یعنی کہ سمجھ گئے ہوں گے اتنی بات میری کافی ہے، اشارہ کافی ہوتا ہے۔ مولوی میں صوفیزم میں تھوڑا سا یہی ہے کہ وہ اگلی بات کرتے ہیں۔ یہ شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے، صوفیزم جو ہے وہ شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو غلط سمجھ رہا ہے۔ شریعت پہلے لاگو ہوتی ہے، اس کے بعد طریقت آتی ہے۔ 5 وقت تو ہے ہی، اب 6 وقت یا پوری رات تہجد، یہ فرض نہیں ہے مگر طریقت ہے، طریقہ تھا سرکار دو عالم کا، یا ولیوں کا، یا غوث پاک کا، یا خواجہ صاحب کا، یا صابر پیا کا، اسے طریقت کہا جاتا ہے۔ طریقے کو طریقت کا لفظ دیا۔ معرفت یعنی کہ معرفت کیا ہے؟ معرفت بھی اسے کہا گیا کہ پیر کی معرفت ہم اللہ سے ملیں گے، یہ معرفت کی لائن ہے۔ کسی کی وجہ سے، ان کی معرفت مانے بیچ میں بھائی کس طرح ملاقات ہوئی کہ فلاں کی معرفت ہماری ملاقات ہوگی، تو اللہ سے معرفت یعنی کہ پیر کی معرفت ہم اللہ رسول تک پہنچیں گے، اسے معرفت کہا گیا۔ اور
بقول ہمارے ایک مرید صوفی چندن صاحب اکثر بیان کرتے ہیں، وہ صحیح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تعلیم تو ہم کہیں بھی حاصل کر سکتے ہیں، مگر صحبت پیر کے پاس ہی رہ کر سیکھی جا سکتی ہے. جیسے دنیا ہی مثال بھی دے دیں تو کوئی حرج نہ ہوگا، کیونکہ عام انسان کو سمجھنے میں اسے جو ہے سمجھ جائے گا. وہ جیسے مثال کے طور پر ہم نے ڈاکٹری کورس کیا، اب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس رہیں گے، کورس تو کر لیا، پڑھائی کر لی، سرٹیفکیٹ تو مل ہی جائے گا جب ہم نے کی ہے، لیکن اب ہمیں 1-2 سال کسی ڈاکٹر کے پاس رہ کر ہی کیا کہلاتے ہیں انگلش میں اسے؟ ابھی بول رہے ہیں انٹرنشپ کی جاتی ہے. تو اس کے بعد ہی وہ سرٹیفکیٹ مکمل ہوتا ہے کہ اس پہ اس نے پڑھ تو لیا ہی. تو کوئی بھی کام جب تک کسی کی صحبت، چھوٹے سے چھوٹا کام میں بھی، اگر آپ پان کی دکان کریں اور ایک کتاب سے پڑھ لیں گے بھائی چونا کیسے لگایا جاتا ہے اور کتھا کیسے لگایا جاتا ہے اور چھالی کیسے ڈالی جاتی ہے، تو نہیں، کام نہیں چلے گا پڑھنے میں. یا کسی مکان کے بارے میں آپ سوچ لیں اینٹ اس طرح لگے گی، نہیں، بس بتا تو سکتا ہے، لیکن جو عمل میں، یعنی کہ جو پریکٹیکل، جب تک ہم اس پہ نہیں آئیں گے وہ پریکٹیکل پیر کرائیں گے. وہ دنیا ہی لائن ہو، دنیائی لائن میں بھی ضرورت ہے. مان لو ہم کوئی بزنس سیکھیں تو ایسا نہیں کہ کتاب سے پڑھ لیا اور ہم نے بزنس شروع کر لیا، جانکاری نہیں، وہاں اس جگہ پر رہ کر ہمیں کچھ سال رہنا ہوگا جب ہم اس میں مکمل ہوں گے، کیونکہ وہ بہت سی چیزیں اس کتاب میں نہیں ہیں. جو وقتاً بوقتاً ہر روز ہر پل ملتی ہے، بہت سی چیزیں نہیں ہوتی، وہ وہاں اس صحبت سے ہی ملیں گی. تو پیر کی صحبت اس لیے بہت ضروری ہے. اور پیر کی صحبت جب دنیا ہی کام کے لیے، ذرا سی عقل پہ ذرا زور تو ڈالیں بھائی. جب دنیا ہی کام کے لیے، ایک چھوٹے سے کاروبار کسی بزنس مین سے پوچھیے، وہ بتائے گا، یہ نیٹ سے دیکھیے آپ چیک کر کے کہ بزنس میں یوں ہی کر لینا چاہیے یا اس کا انوبھو حاصل کرنا ضروری ہے. جب دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، ایک چھوٹے سے کاروبار کرنے کے لیے ہمیں کسی کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ تو دنیا اور دین ہے، یہ تو بہت، اس میں تو بہت ضرورت ہے. اس کے بغیر تو جب دنیا کے کام کے لیے، ایک گھر کے گزارے کے لیے ہمیں کسی کی صحبت استاد بنانا پڑتا ہے، تو آخرت کے لیے نہیں ہمیں استاد بنانا ہے، جو دنیا اور آخرت دونوں ہیں. جینے کا طریقہ نہیں سکھائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ کام آنی ہے. تو اسے سمجھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں پیری مریدی ہوئی ہیں، یہ بلا وجہ تھوڑا ہی ہیں. اور ایسا نہیں ہے، بہت سی مرتبہ بہت سے اختلافات ہیں. اب جیسے یہ بات درست ہے کہ سرکار دو عالم نے قوالی نہیں سنی، بالکل صحیح. کہاں سنی؟ صحابہ نے بھی نہیں سنی. خواجہ صاحب سے میں سمجھتا ہوں، میرے جو بزرگوں نے بتایا ہے کہ خواجہ صاحب نے اس سے آغاز ہوا اور اس سے دین کو بڑی تقویت ملی، 90 لاکھ ایمان میں داخل ہوئے. تو صوفیزم یہ جو بہت سے بڑی ہے کہ جس کی وجہ سے دین کو فیض ہو، فائدہ ہوا ہو، بس اس لیے ہم لوگ گناہ ثواب کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے جہاں فائدہ ہو رہا ہے. جیسے بہت سی مسئلہ بھی ہے شریعت سے بھی، اگر گہرائی میں جایا جائے، گہرائی میں جانا ہوگا. جیسے مان لیجیے آپ ایک لنگڑا آدمی آ رہا ہے، آپ اس سے کہیں آئیے لنگڑے صاحب، بہت تو سچ رہے ہیں لیکن پابندی آئی ہے، کسی کی تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسے سچ کی بھی پابندی ہے. کسی کی کہیں بہو بیٹی کا عیب جان لیا آپ نے تو اس سے مت بتاؤ،
اب آپ کہنے لگے صاحب فلاں آپ کی صاحب بیٹی بھاگ گئی تھی 4 آدمیوں میں، یا تنہائی میں بھی نہ کہو شرمندہ ہوگا. شرمندہ کرنے کا مطلب تو ہے اسلام. تو بول تو آپ سچی رہے بھاگی تھی واقعی، مگر بولنے کی پابندی آئی ہے نا. سچ کہاں بولنا ہے؟ تو جب سچ پہ پابندی ہے کہیں کہیں، تو اسی لیے صوفیزم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. جب خواجہ صاحب نے سنی، اور جہاں سارے جا کے سربخم ہوتے ہیں کوئی بھی مذہب کا ہو، پھر کیوں نہیں اختلاف رکھتے بھائی، انہوں نے قوالی سنی. جب انہوں نے سنی تو ان کے عاشق دیوانے بچے اس لیے سنتے ہیں کہ ہمارے دادا نے سنی. اب دادا نے کیوں سنی یہ دادا جانتے ہوں گے، اس کا جواب تو دادا دیں گے بھائی. ہاں کسی نے کوئی نیا عمل نیا کام شروع کیا ہو تو ہم اس کے جواب نہیں ہیں. ہم نے کوئی نیا کام شروع کیا ہو، مان لو جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں مزارات میں دروازے چھوٹے کیوں ہیں بھائی ہم نے تو نہیں بنوائے بھائی. کن کے بنوائے؟ ان کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، انہوں نے بنوائے. تو جھک کے بہت سے کمیل جن کو علم نہیں ہے، اور ات کچرا ڈاکٹر ہو، ات کچرا علم ہو، مان لو ہم چھوٹے سی کتابیں پڑھ لی کہ بھائی جھکنا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، ابھی تو پڑھ لیا. ظالم کے سامنے نہیں جھکنا، ولی اللہ کے سامنے تو جھکنا. اب یہ تو پڑھ لیا جھکنا نہیں کسی کے سامنے. کسی کے سامنے کہا، ولی کے سامنے تو نہیں کہا. اسے سمجھنا ہے. اب جیسے ایک مرتبہ ایک شیعہ حضرات کے مولانا تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ نماز تو 3 وقت ہے، اور انہوں نے آیتیں سنائی. میرے ذہن میں نہیں اس وقت کون سی آیتیں ہیں، میں گھوم گیا. پھر ہم 5 وقت کیوں پڑھ رہے تو 3 وقت ہے. انہوں نے قرآن میں سے ثابت کیا. ایک مولانا جب بھی تشریف لے آئے، میں نے کہا بھائی مولوی صاحب یہاں آئیے بھائی، یہاں ان سے پوچھ لو آپ کہ اس آیت کو پڑھنا بھائی. انہوں نے مولانا نے کہا، شیعہ مولانا نے، انہوں نے پڑھی. مولانا سے پوچھا میں نے، مولانا جی بتائیے کہ ہاں جی 3 وقت ہے اس میں، فلا وقت. اب میں حیران، یہ 3 وقت پھر 5 وقت کیوں پڑھ رہے ہیں مولانا جی، حضرت جی؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ آیتیں تو پڑھ دیں، اس کے بعد بھی تو آیتیں اتری، اس کو بھی تو پڑھیں. 5 وقت سے ابھی تو ہوں گی. اب یہ تو پڑھ لیا، کسی کے سامنے نہیں جھکنا اللہ کے علاوہ، کسی کے سامنے، ظالم کے سامنے، یزید کے سامنے، فتین کے سامنے. معلوم میں یہ کہتا ہوں میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، تو میں صحیح کہتا ہوں نا. میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، تو اس کا مطلب ماں باپ کو تھوڑا ہی چیلنج کر رہا ہوں. جی میں ظالم کر ظلم کے خلاف نہیں جھکوں گا، سر کٹوا لوں گا لیکن جھکوں گا نہیں. مقصد میرا سمجھو نا، یہی ہوں کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے بھی نہیں جھکوں گا، اپنی پھوپھی دادی کے سامنے بھی نہیں جھکوں گا، ان کا بھی احترام نہیں کروں گا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ تو سمجھ لو بھائی. تو یہ اد کچرا جو علم ہے، اد کچری کوئی بھی چیز ہو، ڈرائیوری، اد کچرا ڈرائیور ہو مار دے گا آپ کو. اد کچرا علم ہو تو مطالعہ کرے تو پھر پورا کرے. اب جھکنا نہیں ہے اللہ کے سامنے کے علاوہ، یہ تو پڑھ لیا تو کس کے سامنے نہیں جھکنا. یہ تو حضرت امام حسین سے بتا گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں نیا مولوی کی ضرورت تھوڑا ہی ہے کہ جھکنا نہیں اللہ کے علاوہ. یہ تو ہمارے امام حسین بتا گئے، شہیدان کربلا بتا گئے، جھکے نہیں واقعی. سبحان اللہ. لیکن سرکار دو عالم کے سامنے بھی نہیں جھکے وہ. کہیں وہ یہ بات، وہ جھکے نہیں، کس کے سامنے نہیں جھکے.
مولا علی کے سامنے بھی نہیں جھکے وہ. پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. وہ ظالم کے خلاف نہیں جھکے, ظالم کے سامنے انہوں نے سر ٹیکا. وہ جانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکانا, یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سبحان اللہ. وہ ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی نہیں جھکیں گے فتنے ان کے سامنے, یزید کے سامنے, یزیدیوں کے سامنے. سبحان اللہ. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں. اور تم بھی مت جھکنا, ہم ہی نہیں تم بھی مت جھکنا. سبحان اللہ. یہ تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں میں اپنے ماں باپ کے سامنے بھی نہ جھکو, اپنے ولی اللہ کے سامنے بھی نہ جھکو, یا اپنے دادا دادی کے سامنے بھی نہ جھکو. یہ تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں. موضوع کو تو سمجھیے ہم کیا کہہ رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بات کچھ ہے, بنا دی کچھ کوئی ہے. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ بھائی, اور یہ تو ہمارے بابا فرید جن کے ہم چوکٹ کو چومتے ہیں جی, وہ فرما رہے ہیں کہ ایمان کو اگر یہ دیکھنا ہو کہ ایمان ہے بھی یا نہیں تو دیکھ لو, ایمان ہے بھی یا نہیں تو دیکھ لو کہ اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر تو نہیں. اور اللہ کے علاوہ کسی سے امید تو نہیں. اگر یہ دو چیزیں ہیں تو سمجھ لو ایمان نہیں ہے, اور اگر یہ دو چیزیں ہیں تو یہ سمجھو ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمیں کسی سے امید نہیں اور اللہ کے علاوہ ہمیں کسی کا ڈر نہیں, تو سمجھ لو مکمل ایمان ہے. یہ تو ہمیں بابا فرید بتا گئے, یا آج ہمیں لوگ بتائیں گے. میرے دوست, آج ہم دعا کرتے ہیں اس محفل میں بات کچھ ایسی شروع ہو گئی کہ بولنا پڑ رہا ہے. کوئی کہ ہمان آئی کرو, کوئی کہ یہ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے عرس غلط ہے. ارے بھائی ہمیں تو ویسے تو سب سے زیادہ اپنے آپ کا برا لگتا ہے بھائی. اب کوئی مثال دیتا ہے, ایک صاحب آئے میرے پاس کہ جو عرس ہوتا تو سرکار دو عالم کا ہوتا, ان بزرگوں کا کیوں؟ بھائی عرس کا مطلب بتاؤ پہلے کیا ہے. عرس کا مطلب تو یہ ہے کہ سب لوگ جمع ہو گئے اور اللہ اللہ ذکر اللہ کی کچھ قرآن پاک پڑھا اور ان کے نام پر ان کو نظر پیش کر دی, سے عرس کہتے ہیں. عرس دکان لگنے کو نہیں کہتے نا, حلوہ پراٹھے کی دکان کو عرس نہیں کہتے. عرس کا مطلب جو بتاؤ, انہیں یاد کرنا. سب لوگ ایک جگہ جمع ہونے کی تاریخ ہے, وہ یاد تو ہر وقت کرتے ہیں ہم لوگ عاشقین, ایسا نہیں ہے کہ اسی دن یاد کرتے ہیں, یہ تو بھول ہے. مگر جمع ہونے کی کہ بھائی حضرت کی تاریخ آ گئی, پتہ چلا حیدرآباد سے صوفی جی آ گئے, بمبئی سے بھی آ گئے, فلاں سے بھی آ گئے, دلی سے بھی آ گئے, اولاد بھی آ گئی, مرید بھی آ گئے, سب ایک جگہ جمع ہو گئے. اور جمع ہونے کے بعد ان کو نظر پیش کی, ان کی کچھ یادیں بنائی گئی, اور یہ کوشش کی گئی کہ ہم بھی ہماری زندگی میں ہم بھی اسی طرح کی اپنے بزرگان اسلام کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں بھائی. جہاں جہاں کمیاں انہیں سدھاریں بھائی. یہ ہم آپس میں میٹنگ کریں اور دعائیں کریں اور یہ چلیں. تو لوگوں نے اس کو مان لیا ہنڈولا, حلوہ پراٹھا, یہ تو ہے ہی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہاں لگ رہا ہنڈولا, ہم نے نہیں دیکھا آج تک. پلاٹوں پہ اگر کوئی ہنڈولا لگا لے تو وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ایسی بہت سی درگاہوں کے عرس ہوتے ہیں جو جہاں عرس میں دکانیں نہیں لگتی, کیا وہاں عرس نہیں ہو رہے ہیں وہ؟ یا ہر کہیں کہیں پیٹوں میں ہر روز حلوہ اور پراٹھے کی دکانیں لگ رہی ہیں, ہنڈولے لگ رہے ہیں, کیا وہاں عرس مانا جائے ان پیٹوں کو؟ اس سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا. تو قریب غربا لوگ جہاں 20 آدمی جمع ہوتے ہیں وہاں اس طرح کی چیزیں آئی جاتی ہیں. اور جیسے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں اب عید کا مقصد تو روزہ کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مطلب ہے, مگر جب عیدگاہ سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو پھلکیوں والے, چاٹ والے, فلاں والے کھڑے ہو جاتے ہیں, بچے خرید لیتے ہیں. عید مقصد تو پھلکی کا نہیں ہے نا. کہاں گئی سوچ بھائی؟ کیسے کیا سوچ رہے ہیں؟ یہی تو ہے نواز صوفی جی. پھلکی پر
کہ اللہ ہم نے صحیح طرح روزے رکھ لیے، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری خوشی کا دن ہے کہ روزہ ہم نے یہ شکرانے کی جو نماز ہے اس میں چند دکانیں بھی ہم دیکھتے ہیں، تو دکانیں مقصد نہیں ہے نا، شکرانہ مقصد ہے۔ اسی طرح عرس جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہونے کا اور اس وقت میں سب کو یاد کرنے کا، اور یہ ایک میٹنگ کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اسی طرح چلائیں جیسے ہمارے بزرگان اسلام چلے تھے۔ سب کی خیریت خیر صلی اللہ مل گئی اور سب لوگ جمع ہو گئے آپس میں، مریدین، معتقدین، رشتہ دار، عزیز اقارب، دوست احباب سبھی مل لیے، اسے عرس کہتے ہیں، جو میرے اپنے والد محترم فرمایا کرتے تھے۔ ویسے نہیں مجھے معلوم زیادہ، اور میں نے اپنے بزرگوں سے جو سنا ہے، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ سرکار دو عالم کو تو ہر روز جب بھی ہمیں اپنے والد محترم یا دادا کو نظر پیش کرنی ہوگی پہلے سرکار دو عالم کو پیش کرتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ تو ہاں سرکار دو عالم کو تو ہر پل عرس ہو رہا ہے، کیونکہ جب فاتحہ کا نام، نظر پیش کرنے کا نام عرس ہے ہمارے یہاں، دکان لگنے کا نام عرس نہیں ہے۔ عرس کسے کہتے ہیں سمجھیے، ان کے نام کا کچھ پڑھا گیا، قرآن پاک کی تلاوتیں ہوئیں اور نظر پیش کر دی گئی، اسے ہمارے یہاں عرس کرتے ہیں، اسے مانتے ہیں عرس۔ فاتحہ، لنگر، ان کے نام پر سب لوگ جمع ہو کر، مین بانٹنے کو بھی نہیں عرس مانتے ایسے تو میں، وہ تو جب سب جمع ہیں تو کھائیں گے بھی، پئیں گے بھی، پانی بھی پئیں گے، جب کسی کے مہمان میتوں تک میں ہوتا ہے تو بھائی کھانے کا اہتمام تو ایسا نہیں ہے، وہ تو جب سب جمع ہو رہے کھا، مین تو پڑھ کر نظر پیش کرنا ہے۔ بھائی ہم ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے بزرگوں کو بھول گئے ہوں، بھائی سال بھر میں تو یاد کر لو، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پل یاد کیا جاتا ہے۔ جب بھی کسی کو یہ نظر پیش کرنا ہوتا ہے تو پہلے سرکار دو عالم کو ہی ہدیہ پیش کیا جائے گا، پھر ہی ہمارے بزرگوں پہ پہنچے گا۔ تو صوفی جی یہی ہے کچھ، تو وہاں تو ہر پل ہر سیکنڈ عرس ہو رہا ہے بھائی، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے یہی عرس کہتے ہیں۔ دھوم دھماکے کو، شور غبے کو، یا ہنڈولے کو، یا دکانیں لگنے کو عرس نہیں کہتے بھائی۔ جو ایسا سمجھتا ہے وہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، وہ خود سمجھ لے اور باہر نہ بتائے کہ میں ضرورت سمجھ رہا ہوں۔ پتہ نہیں کس طریقے، آج تک یہی نہیں سمجھے، حیران ہوتا ہوں۔ خیر بس میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں، سب لوگ اتفاق اتحاد سے رہیں، اور ہندوستان میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی بہت ہی یہ ہندو سب کا ہے، اور سب اپنے عقیدوں کو پیش کریں، جس بھی طرح جو لہرا ہے مست رہیں، خوش رہیں، اور سب سے محبت کریں، یہی دین ہے، اسے ہی دین کہتے ہیں۔ دین میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو کریں، اللہ سب کو ہدایت دے گا، صحیح راستے پہ لائے گا، کسی پہ نہ زبردستی کریں، اور بس سب صرف پیار کریں۔ آپ کا حق صرف پیار کرنے کا ہے انسانیت سے، اور برائی کو برائی جانے، چاہے وہ گھر کے لوگ برے ہوں، اور چاہے کوئی باہر کے لوگ برا ہوں، چاہے کوئی ہندو برا ہو، چاہے کوئی مسلمان برا ہو، برے کو برا کہے، اسے دین کہتے ہیں۔ اس کی برائی سے برائی ہے، میں اس سے برائی نہیں ہے۔ جو آج کل آپس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کا جھگڑا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، ہم سب آپس میں محبتوں سے پیش آئیں، اپنے اخلاق پیش کریں، یہی ہمارا ہے۔ ہم دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے، ہم اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، اپنے بھائیوں اور بندوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ اپنی اتنی محبتیں دیں سب کو کہ وہ آپ کی قدر کریں اور آپ کی عزت کریں۔ ہمارے ہندوستان میں اس کی ضرورت ہے۔ چند لیڈران نے نفرتیں پھیلائیں، مانا میں نے، مگر آپ محبتوں سے جواب دیں اس کا، آپ محبتیں کریے، انہیں غلط ثابت کریے۔ اگر آپ کو کوئی برا کہہ رہا تو اب آپ بہترین اخلاق پیش کریں نا، تاکہ لوگ خود سمجھ لیں کہ یہ غلط ہے، یہ تو مسلمان ایسا ہے ہی نہیں برا، اس کے اخلاق دیکھیے، ہم نے اسے گالی دی، اس نے ہمیں دعا دی، ایسے بن جائیے بس۔ یہی تربیت ہے ہماری، اور یہی تربیت کی ہے سرکار دو عالم نے۔
یہی ان کی زندگی کا عمل تھا کہ دیکھا نہیں آپ نے، چھوٹی سی بات ہے، سب بچوں کو پتہ ہے. ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی، ایک دن نہیں پھینکا گیا، سب جانتے ہیں اس بات کو، میں اسے ریپیٹ کر رہا ہوں، بس بچہ جانتا ہے. تو نہیں پھینکا گیا تو آپ نے معلوم کیا بھائی کیا ایمان لیا ہی ہے، کیا ہمیں ماننے لگی، کیا سمجھ گئی ہے کہ میں نبی ہوں کہ نہیں. وہ کچھ نہیں سمجھی، وہ بیمار ہے، چھت پہ نہیں چڑھ پا رہی اس لیے نہیں آئی. او ہو آپ فوراً اس کی طبیعت کو اس نے کہا میں اس پہ کوڑا پھینکتی تھی اور یہ آج میری طبیعت پوچھنے آئے. یہ واقعی نبی ہے، یہ واقعی سچا نبی ہے، یہ واقعی آخری نبی ہے. وہ فوراً نہیں مان لیا. تو اخلاق سے دین پھیلا ہے، تلواروں سے لڑ کر جھگڑ کے نہیں. کیا کر رہے ہیں سب لوگ بھائی؟ سب کی کمیاں گنوانے لگے. وہ فلاں برا، فلاں مذہب برا. کوئی برا نہیں ہے، ہم برے ہیں، بات ختم ہو گئی. ہم اچھائی پیدا کریں اپنے اندر، دیکھیے پھر انشاءاللہ آپ کی سب عزت کریں گے. صوفی رشید صاحب سے میں بہت خوش ہوں، ان کے عمل دیکھ کر، ان کے معاملات دیکھ کر، ان کا تقویٰ دیکھ کر، ان کی عبادت دیکھ کر، ان کا عشق دیکھ کر، ان کی سخاوت دیکھ کر، ان کی محبت دیکھ کر، ان کا ادب دیکھ کر، ان کی پیر سے محبت، ولیوں سے محبت اور اپنے مریدین معتقدین سے، اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ صفت پائی ہے میں نے ان میں. اور میں یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اس نسبت سے کہ وہ قطب عالم صاحب کی اولاد ہوں، اس لیے کرتے ہیں بھائی. میرا اپنا کوئی عمل نہیں ہے اس میں. اور میں اس کا احساس بھی کرتا ہوں کہ کیسے میرے دادا حضرت قطب عالم تھے کہ 500 سال کے بعد بھی ان کی اولادوں سے بھی اس طرح محبت ہو رہی ہے. ان ناکاروں سے، بیکار لوگوں سے بھی محبت ہو رہی ہے. کیا اخلاق، کیا معاملات تھے میرے دادا قطب عالم. میں سوچتا ہوں بعض دفعہ تو یہ واقعی سوچنے کا وشے ہے کہ ان ولیوں کی کیسی محبت ہے کہ ہندو مسلمان کو ایک کر دیتے ہیں. ہزاروں سال کے بعد بھی، ہزاروں سال کے بعد بھی ایک نظر آتے ہیں. وہ محبت، وہ خوشبو آج بھی موجود ہے ان کی خانقاہوں، ان کی درگاہوں میں کہ ہندو مسلمان ایک چھت کے نیچے سب لوگ کہتے ہیں میرے خواجہ، میرے صابر، میرے قطب عالم. 5,000 سال کے بعد بھی ہم موجود رہ کے بھی، سامنے رہ کے بھی ایسے نہیں ہیں. ہم سے آج بھی، ہمارے مرنے کے بعد تو ہم سے کیا کوئی محبت کرے گا؟ ہماری زندگی میں نہیں کر رہا کوئی. یہ تو ہمارے عمل ہے نا. یہ دوسرے میں کمی نہیں ہے. ان میں کمی ہوتی ہے وہ بزرگوں میں بھی نہ آتے بھائی. وہ یہاں کیوں آتے پھر؟ ان کی سچی اخلاق تھے، سچے معاملات تھے، دین کے مطابق زندگی تھی، تو آج ہزاروں سال کے بعد بھی وہ خوشبو مہک رہی ہے ان خانقاہوں، ان درگاہوں. وہی کہ محبت کر کے تو دیکھو. اب اس پہ میں کہوں گا کہ اچھے بن کے تو دیکھو. جیسے وہ ہے نا نصرت کی قوالی، محبت کر کے تو دیکھو. تو اچھے بن کے دیکھو، اچھے اخلاق پیدا کر کے دیکھو، ان سے محبت کر کے دیکھو، خود سکون ملے گا، راحت ملے گی، خوشی ملے گی. سب سے پیار کرو. اور صوفی رشید جیسی زندگی، ان کے ہی طریقہ کو اپنا لو، نہ چھوڑ دو، اس میں ہی سکون مل جائے گا. چھوڑ دو تم قطب عالم صاحب کو، سارے معاملات کو، بس جیسے ان کی زندگی اس طرح بنا لو. ان کا عمل کیا ہے؟ سب سے محبت کرتا ہے اور سب کے لیے رات دن رو رو کے دعا کرتا ہے. رشتہ دیکھو کچھ نہیں اس سے، کیا ہے جی بس میرا مرید ہے، میرا معتقد ہے، میرے پاس آیا تھا اور رو رو کے دعا کر رہا ان کے لیے. باپ بھی نہیں کرتے آج کل، اب بھی رو رہا ہوگا.
یہ ہے وہ عزت خود بخود ملے گی. ارے بھائی ہم نے اپنا تو کچھ ہی نہیں, بس یوں چاہ رہے سب ہم سے محبت کریں, ہم سے پیار کریں. بھائی ہمارے معاملات کیسے ہیں, کوالٹی کیا ہے ہمارے میں, کیوں کرے گا کوئی, کوالٹی پیدا کرو. کہاں کوالٹی, بالٹی بھی نہیں ہو. تو خیر ماشاءاللہ, اور یہی وجہ ہے کہ ان سے پیار ہم ہی نہیں کرتے, آپ ہی نہیں کرتے, بغداد والے بھی کرتے ہیں, بار بار بلاوے ہیں. 14 مرتبہ کی 3 مرتبہ تو پرانے پیر نے بلا لیا انہوں نے. وہاں بغیر بلائے تو جا نہیں سکتا آدمی, ایک دفعہ کبھی شرف حاصل نہیں ہوتا وہاں تو بھائی. تو انہوں نے بلا رہے, یہاں بلا رہے. 56 مرتبہ قطب عالم نے کہا فوراً آ جا, جہاز سے آ جا. 56 مرتبہ جہاز سے بلا لیا انہیں. تو عشق ہے نا قطب عالم کا بھی ان سے. یہ نہیں پیار کر رہا ہے میں کہوں, وہ کر رہا ہے ان سے پیار. میرا کہنا الٹا ہے. کوئی تو بات ہوگی جن سے پیار کر رہا ہے. بس میں نے ایک خوبی نے میں پائی, مجھے نہیں کچھ نظر آیا کہ سب سے پیار کرے اور سب کے لیے دعا کرے رات دن, اور بہت سادگی ہے. اور یہ شو نکل سامنے کرتا نہیں دعا, پیچھے کرے. اللہ اس کا کام کر دے, اللہ اس کا کام کر دے, اس کا بھی کام کر دے. اللہ سب سے دلوں سے پیار کرے بغیر لالچ. بس یہ چیزیں بنا لو تو انشاءاللہ آپ سب کا بھلا چاہو, اللہ آپ کا بھلا کر دے گا. آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ میری عزت ہو تو آپ کو دوسروں کو عزت دینی ہوگی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں بڑھوتری ہو تو مال لٹانا پڑے گا بھائی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب ہم سے محبت کریں تو آپ کو سب سے محبت کرنی پڑے گی بھائی. سیدھا سیدھا فارمولہ ہے. جیسے گیند آپ نے دیوار میں ماری نا, ایک دم آپ کے پاس آ جاتی ہے, نہیں آ جاتی, یا وہیں رہ جا. بس دیوار کی طرح ہے کہ دیوار پہ گیند مارو واپس آپ ہی پہ آ جائے گی ہاتھ میں. بس آپ ہی اپنا دیں, جو جیسا کریں گے ویسے واپس آ جائے گا. اور یہ قدرت نے جب دنیا بنائی تھی اس وقت یہ نظام بنا دیا تھا. ایسا نہیں کہ ابھی بنایا, یہ نیا ہے بھائی. لوگ بدل گئے, لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بدل گئے. اللہ کے یہاں کیا بدلا, سورج بھی نکل رہا, چاند بھی نکل رہا, بارش بھی ہو رہی, ہوا بھی چل رہی. اور جو نظام بنایا تھا دنیا بنانے سے پہلے کہ گیند پھینکو اور واپس, بابا آدم کے ٹائم بھی گیند مارو دیوار میں واپس آ گئی تھی, آج بھی آ رہی. تو اللہ کے یہاں کا نظام کچھ بھی نہیں بدلا بھائی. ہم بدل گئے مگر اللہ کا قانون نہیں بدلا. تو اللہ کا قانون شروع سے ہی بنا تھا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تم جیسا بو گے ویسا پاؤ گے. آم کا پیڑ لگا رہے ہیں, امرود کی امید رکھ رہے ہیں کیا؟ امرود کا پیڑ لگا رہے ہیں, آم کی امید رکھ رہے ہیں کیا؟ بیوقوف ہو تم. جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. تو پیار بول دو نا, پیار ہی ملے گا. ہندو مسلمان سکھ عیسائی سے سب سے پیار کرو. دیکھو تمہیں سارے نہ پیار کرے کیا نہیں بزرگوں نے, آج ہزاروں سال کے بعد دیکھ نہیں رہے آپ. خیر کل ملا کے بس یہی کہنا چاہ رہا تھا, اپنے آپ میں سدھار پیدا کرو بھائی. ابو ویسی جی کہہ رہے, فلاں کہہ رہے, نیتا کہہ رہے, کبھی ان کی باتوں میں آ گئے, کبھی کسی لیڈر کی باتوں میں آ گئے, کبھی ہندو مسلمان کے جذبات میں آ گئے. کچھ نہیں ہے, سب سے محبت کرنی ہے ہمیں نہیں پتہ کچھ بھی. بس ختم ہو گئی بات, 2 لفظی بات کہ یہ ہمیں مار دیں گے, ہمیں کاٹ دیں گے. کوئی نہیں مار رہا کاٹ رہا, اللہ نے جس نے لکھ دیا, جس طرح لکھ دی اس طرح بے یقین کو ختم ہو گیا. بحق لا الہ الا اللہ محمد
سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو، اور سب کو صحت یابی عطا فرمائے۔ ہندوستان میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی کا پیار محبت ہمیشہ قائم رہے، ہمیشہ محبتیں رہیں، اور ہمیشہ ان میں آپس میں پیار محبت سے زندگی گزرے، اور ہندوستان میں جو نفرتوں کے بیج بوتے ہیں انہیں نیست و نابود فرمائے۔ جو محبت ہمارے بہترین ہمیں رہبر عطا فرمائے، بہترین ہمیں لیڈران عطا فرمائے، بہترین ہمیں رہنما عطا فرمائے، بہترین ہمیں گھر والے عطا فرمائے، بہترین ہمیں پڑوس عطا فرمائے۔ اے رب کریم یہ دعا ہماری قبول مقبول فرمائے، حق حلال کی روزی عطا فرمائے، کسی کا ہم سے دل کو تکلیف نہ پہنچے، ایسا ہماری زندگی میں سب سے مین عمل ہونا چاہیے کہ ہماری بات سے، ہمارے مزاج سے، ہمارے عمل سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، ہمیں ایسا بنا دے اللہ، ہم سے سب کو لابھ اور فیض ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اے اللہ بس یہ ہم پر خاص رحمتیں عطا فرمائے، جو تیرے بہترین انسان کرتے تھے، جو جہاں تیری گنتی ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل حال فرما لے، اور ہم سے زندگی میں اچھے اچھے کام انجام عطا فرمائے، ہم اپنے وطن کے لیے بھی کچھ کر سکیں، اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کر سکیں، اپنے لوگوں کے لیے بھی کر سکیں، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے بھی کچھ کر سکیں، ہمیں ایسا بنا دے اللہ میاں۔ یہ دعا قبول مقبول فرمائے۔ جب گھر کے جانے کا وقت ہو اس دنیا سے، اور گھر کے رو رہے ہوں، تو زباں پر ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللهم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ پروردگار عالم ہم تمام گنہگاروں کی دربار خطب عالم میں حاضری کو قبول عطا فرما۔ الہ العالمین جو حضرات جس مقصد کے تحت یہ بڑی خانقاہ میں آئے ہیں، میرے مولا سب کے حال پر کرم فرما، سب کے نیک تمناؤں کو پورا فرما، جائز مقصدوں میں کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما، ہم تمام کے حال اور خال پر خطب عالم پاک کی مہربانی عطا فرما۔ بالخصوص میرے مولا میرے شیخ محترم پیر طریقت رہبر شریعت پیر کامل شہزاد امام اعظم و نبی خطب عالم حضرت شاہ صوفی شیخ محمد شاداب جہاں عالم نعمانی قدوسی صابری صاحب قبلہ مد ذلہ العالی کو طویل عمر عطا فرما، حضور قبلہ کے سائے کو تادیر سلامت فرما، ان کے بتائے ہوئے طریق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین سلسلہ چشتیہ صابریہ قدوسیہ کے پیغامات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم تمام کو اجداد کرام کے مولا فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرما، مولا قطب عالم پاک کے مشن پر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا سلسلہ قدوسیہ صابریہ کے لیے الہ العالمین ہم تمام کے حق میں خدمت کا جذبہ عطا فرما۔ میرے مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی خدمتوں کو قبول فرما، میرے مولا ہمارے شیخ محترم کے سائے کو تادیر سلامت فرما، میرے مولا میرے پیر و مرشد کو الہ العالمین طویل عمر عطا فرما۔ پروردگار عالم اس دسترخوان سے جو پنجتن پاک کا فیضان جاری و ساری ہے سے قائم و دائم عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے اپنی سوچ حیثیت اوقات سکت کے مطابق مانگا ہے، تو خیرات میرے مولا اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی شایع نشان عطا فرما، تو خیرات سرکار غوث پاک کی شایع نشان عطا فرما، غریب نواز کی شایع نشان بھیک نصیب فرما، صابر پاک کی شایع نشان خیرات عطا فرما، قطب عالم پاک کی شایع نشان فیض عطا فرما، مولا اس خانقاہ کے شایع نشان خیرات عطا فرما، مولا سب کے حال پر کرم فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ چکے ہیں میرے مولا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں تمام انبیاء کرام خلفائے راشدین پنجتن پاک صحابہ کرام امہات المؤمنین ائمہ اطہار اہل بیت تابعین تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے میں، بالخصوص میرے مولا غوث اعظم خواجہ اعظم صابر اعظم مدار اعظم شیخ العالم قطب عالم پاک حضور بندہ نواز سید اسماعیل شاہ قادری بابا شرف الدین سرکار حضرات یوسفین کے صدقے میں، بالخصوص میرے مولا حضور سجاد جہاں عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی قاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول لقم ستنطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دین استو حسین دی پناہ استو حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ استو حسین
یا قطب یا غوث العظم یا ولی روشن ضمیر بندہ ام درمندہ ام جست و ندارم دستگیر بردر درگاہ والا سائل میں آفتاب قاطر ناشاد راکن شادیہ پیران پیر شاہ من سلطان عالم سید احمد کبیر قاطر ما جمع کن یا غوث اعظم دستگیر غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد الہی بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات و کشتی بحق قاجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتی یارا روشنائی منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری آفتاب صابریہ عبدالقدوس گنگوہی آفتاب صابریہ عبدالقدوس گنگوہی آفتاب صابریہ عبدالقدوس گنگوہی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون برحمتك ارحم الراحمین الحمدللہ.